بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع وجود آدم میں پنہاں 7 ارواح کا تذکرہ ہے۔ یہ وجود آدم ہماری ذات کے اسرار یعنی کہ رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ہم اس راز کو کہاں سے سمجھیں گے؟ ہم اس کو قرآن کریم سے سمجھیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو طاق اعداد میں سے 7 کا عدد بہت پسند ہے۔ اللہ نے اس تمام کائنات کی تخلیق 7 دنوں میں کی۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 جنتیں، قرآن کی منزلیں 7، ہفتہ کے دن 7 لطائف وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم نے اپنی ذات میں موجود 7 ارواح کو سمجھنا ہے۔ ہمارے وجود میں 7 ارواح ہیں، تو اس کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں اور قرآن کریم سے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات میں وہ 7 ارواح کون سی ہیں۔ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ تو احباب، ہماری مقصدیت جاننا ہے، اپنی ذات کے اسراروں کو جاننا، تاکہ ہم اللہ کی مزید معرفت حاصل کر سکیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع سورہ دہر سے ہے۔ ہم ان معاملات کو سورہ الدہر سے سمجھیں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الدہر میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک، اس میں انسان کے پورے وجود کو ایکسپلین کر دیا گیا۔ ہماری ذات کیا ہے، آج ہمیں ان 3 آیات سے پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں کیا اصل میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ارتقائی وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ یہ ہے ہمارا پہلا سٹیپ۔ یہ تھے ہم، لامتناہی زمانے کا ہمارے اوپر ایسا وقت گزرا ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہ تھے۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ تو اس وقت ہم امیبا تھے، سنگل سیلولر، ایک سنگل سیل رکھنے والی ایک مخلوق جو کہ پانیوں کے اندر کہیں تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ تو ہم بھی ایک امیبا تھے، سنگل سیلولر ایک چیز تھی، سنگل سیل تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ اور وہ امیبا بھی سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ ایک جاندار ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر بھی ایک روح ہے۔ امیبا کے اندر جو روح ہے، اس روح کو کہتے ہیں روح جمادی۔ وہ روح جمادی کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ ہماری پہلی سٹیج ہے۔ ہم لامتناہی زمانہ، وہ کروڑ سال تو پانی میں ایک امیبا کی صورت میں رہے، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ پھر آگے کیا ہوا سنیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو ارتقاء کے مراحل سے گزار کر پھر بتدریج نر مادہ کی دوہرے خلیوں کے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا۔ ہم نے اس سنگل سیل کو، وہ جو سنگل سیل تھا یعنی کہ امیبا تھا، اس کو ہم نے ڈبل سیلز کے اندر تبدیل کر دیا، ایکس اور وائی میں، اور پھر ان کو ملانے سے ہم نے اس کو ایک نطفے کے ذریعے سے پیدا کرنا شروع کر دیا، جس کو سائنس کہتی ہے جنین۔ یہ جنین کے اندر تبدیل ہو گیا، اور یہ ہمارا دوسرا وہ سٹیپ تھا۔ ہماری ذات جنین کے اندر آئی، اور اس جگہ پر اس کے اندر جو روح تھی اسے کہتے ہیں روح نباتی۔ روح نباتی۔ اب ہم سیکنڈ سٹیپ کے اندر آ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف۔
پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت آپ خود اس کو پڑھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اس کو اس مرحلے میں صرف سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ جب 9 ہفتوں کا ہوا نا، یہ 9 ہفتوں کا، جب ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ ہوتا ہے، 9 ہفتے اس میں گزر جاتے ہیں، تو یہ پھر جنین سے حمیل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے لوتھڑا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر ایک روح ڈالی جاتی ہے جس کا نام ہے روح حیوانی۔ تمام اس کائنات میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئیں، وہ سارے کے سارے اسی پروسیس سے پیدا ہوئے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کائنات میں معاملات ہیں، وہ اسی طریقے سے امیبا، پھر جنین، اور پھر اس کے بعد حمیل، یعنی کہ گوشت کے لوتھڑا بن کے ان کے اندر روح حیوانی آ چکی ہے۔ اب تک ہمارے اندر 3 روحیں آ چکی ہیں، اب چوتھے سٹیپ کی طرف چلتی ہے۔ جب یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، پھر ہم نے اسے اپنے پاس سے خود شعوری دولت عطا فرمائی اور ہدایت کا رستہ دکھا دیا۔ اب اس کا ذہن تخلیق ہوا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ روح حیوانی کے ساتھ اس قابل ہوا کہ اس کی روح کے اوپر ایک روح اتاری جائے جس کو روح انسانی کہتے ہیں۔ یہ روح حیوانی کو کنٹرول کرنے والی روح ہے، اور روح حیوانی کے ساتھ اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اللہ کی ذات کے خاص ایک عالم سے ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں کہ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ روح تو اللہ کے امر سے ہے، عالم امر سے ہے، ان کو اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا، یہ نہیں جانتے۔ تو یہ یہاں پر وہ اللہ نے عالم امر کی چیز ہمارے اندر اتار دی۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو انسان بن رہا ہے، یہ اس کو ایک اور روح اوپر سے کنٹرول کر رہی ہے، ہاؤ اٹس پاسبل، یہ جو شعور ہے یہ تو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ سائنس کو تھوڑا پڑھیں۔ انسانی وجود جن خلیوں سے مل کر بنا ہے، جن ذرات سے مل کر بنا ہے، آج آپ جو ہے نا، آج اس وقت آپ جو ہے 3 سال بعد آپ کے دماغ کے تمام خلیے جو آج ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیں گے۔ پھر انسان کی سوچ کہاں پر، انسان کا شعور کہاں پر گیا؟ وہ تو تبدیل ہو چکا، انسان پورے کا پورا انسان تبدیل ہو جاتا ہے 3 سالوں میں، اس کے جو خلیے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوتے انسان پورا نیا بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی ذات، یہ جو روح حیوانی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شعور کا تعلق وہ آپ کی روح انسانی کے ساتھ ہے، جو عالم ناسوت کے جس کے اندر یہ جو جس عالم میں آپ اور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم جو معاملات کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے والی جو روح ہے وہ روح انسانی ہے۔ اب یہ چوتھی روح ہے، روح انسانی، ٹھیک ہے۔ اب اس روح انسانی کا جو معاملہ ہے نا، یہ وہ ڈائمینشن ہے پہلی جو اس دنیا تک۔ اب یہ روح انسانی کے بعد ایک روح اور بھی ہے جو ہماری اس روح کے ساتھ اٹیچ ہے، جس کو کہا جاتا ہے روح سیرانی، جس کا تعلق فرشتوں کے عالم سے ہے، وہ وہاں سے آپ کے وجود کے ساتھ انٹر لنک ہے۔ پھر اس سے بھی آگے کا ایک عالم ہے جسے عالم جبروت کہتے ہیں، اور وہ جو روح ہے اسے روح سلطانی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے اس وجود کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ روح حیوانی کے ساتھ اس کی بھی اٹیچمنٹ ہے۔ پھر اس سے بھی اوپر ایک ڈائمینشن ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم لاہوت، اس میں بھی ایک روح ہے، روح قدسی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خاص نور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور وہ بھی اسی وجود کے ساتھ اٹیچ ہے۔ احباب، اب ذرا تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک چارٹ بھی بنا دوں گا، یہ دیکھیے گا، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح سحرانی، روح سلطانی اور روح قدسی، یہ 7 روحیں۔ اللہ کو یہ 7 کا جو عدد ہے وہ بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا، درمیانی نماز کا بڑا خیال کرو، ایسے ہی درمیانی روح کا بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ روح انسانی اگر یہ درست ہو جائے،
اس کا تعلق روح جی ہمارے جو وجود ہے اس میں جو قلب کا مقام ہے اس کا تعلق اس قلب کی، یہ سب سے پاورفل روح ہے، روح انسانی. اسی کی بیسس سے آپ کی رسائی روح قدسی اللہ کی ڈائمینشن تک، اللہ کی ذات تک ہو جاتی ہے. اور اگر یہی معاملہ یہاں سے خراب ہو جائے تو پھر آپ روح حیوانی اور یہ جمادی اور نباتی آپ سارے کے سارے، یہاں تک نفس ہے، یہ جو پہلی 3 ارواح ہیں یہاں تک صرف نفس ہے، اس سے آگے روح شروع ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، میں آپ کا ایک پیارا شعر ہے: اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھل کے کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھل کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، یعنی کہ نہ یہ روح حیوانی ہے، نہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا تجھے بدن نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے حضرت انسان. حضرت انسان تو چوتھی روح سے شروع ہو رہا ہے، روح انسانی، روح سیرانی، روح سلطانی، روح قدسی. یہ ہے وہ ہماری ڈائمینشنز جن میں ٹریول کر کے ہم نے اللہ کی قربت کو سمیٹنا ہوتا ہے. احباب یہ بہت بڑا جہاں ہے، یہ بہت بڑا، ہمیں دیکھتے ہیں ہم کتنی ڈائمینشنز کے اندر، ہماری ڈائمینشن یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر اتنے تارے اور کہکشاں اور کیا کچھ ہیں، اور نہ جانے کتنے ستارے، اور جو ہمارے ان گنت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں، اس میں ہمارا مائنڈ حیران رہ جاتا ہے. لیکن ایک سوئی کے ناکے کے اوپر جتنا پانی کا قطرہ آ سکتا ہے نا، اس قطرے کے اندر اگر آپ اترتے ہیں تو اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ تو اس میں ننے کیڑے ہیں، اربعہ. اور علم والے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور اس کائنات کے بڑے بڑے نظام یہ سارے ایک جیسے چل رہے ہیں. یہ ایک بہت اللہ کا ایک خوبصورت سا نظام ہے. تو احباب ہم نے اپنے وجود کے اندر سے اس روح انسانی کا خیال کرنا ہے. اس کا تعلق انسان کے قلب سے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر آپ اللہ کا وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا ہمارے وہ کسی نہ کسی گروپ کا میں لنک بھی یہاں پہ مینشن کر دوں گا جس میں ہم اللہ کا ذکر بتاتے بھی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے مزید ایسی محافل شروع کریں گے کہ ہم اپنی روح انسانی کو بیدار کر سکیں. حضور نے بھی فرمایا نا، حضور پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے وجود میں ایک حصہ ایسا ہے وہ درست ہو جائے تو سارا وجود درست ہو جاتا ہے. قلب کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ آپ کی روح انسانی آپ کی روح حیوانی پر قلب کے اس مقام کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے. حضور نے مزید فرمایا، آپ کی حدیث ہے، انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. بھائی وہ اس بدن پہ نہیں لگتا، وہ آپ کی روح حیوانی کے اس پوائنٹ پر جس کے ذریعے سے روح انسانی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس پر جا کر دھبا لگ جاتا ہے. اللہ پھر اس خوبصورت آیت کا اختتام کیا خوبصورت کرتا ہے: اب یہ اس انسان کی مرضی ہے، خواہ ہدایت کو مان کر شکر کرنے والا بنے یا انکار کر کے کفر کرنے والا بن جائے. سبحان اللہ، کہ چاہے تو یہ روح انسانی کے ساتھ شکر کر کے اس کے لیے میری ذات کے قریب آ کر اپنے اس وجود روح حیوانی اور بدن اور ان چیزوں کو میرا شکر گزار بنا لے، میری راہ پہ چلنے والا بنا لے. اور اگر چاہے تو میرا انکار کر دے. ہم نے اس کو شعور دے دیا، روح انسانی دے دی، اچھی بری راہ سمجھا دی، ہدایت دے دی، قرآن کریم دے دیا، علم دے دیا، اس کو علم والے لوگ دے دیے، اس کے ارد گرد اس تک جو معاملات ہم پہنچانا چاہتے تھے سب پہنچا دیے. اب باقی کام تو اس کا ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے. تو احباب آج یہ ہمارا مختصر سا موضوع تھا. ویسے تو اس کو کھولا جائے تو یہ ایک سمندر ہے جس کو مزید بھی آگے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہیں پر اس کو اختتام کریں گے. ایک خوبصورت سے شعر کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا: ظاہر میں رہ بیگانہ، ظاہر میں رہ بیگانہ ہو باطن میں آشنا، ظاہر میں رہ بیگانہ ہو باطن میں آشنا، دنیا میں کم ہے ایسے عاشق خوش لکھا. ظاہر نہ کریں ان چیزوں کو بے شک، لیکن اپنے باطن میں اپنی روح انسانی سے آشنا ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے اس کے ساتھ آشنائی حاصل کریں. پھر دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ کی ذات کے دیدار کے متلاشی ہیں. اور احسان تو شروع ہی روح انسانی سے ہوتا ہے تاکہ آپ کی رسائی روح قدسی تک
جا پہنچے اور اللہ کے وہ خاص احسان کے معاملات آپ پہ کھل جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔